اور سب سے خطرناک گمراہی وہ پتہ کیا ہے؟ کرتا ہے شرک اور کہتا ہے یہ توحید ہے. کرے شرک، کرے غیر اللہ کی پوجا، مانگے غیر اللہ سے، طواف کرے غیر اللہ کے اور کہے میرا توحید عقیدہ ہے. سب سے بڑی گمراہی کرتا ہے بدعتیں نام دیتا ہے سنت کا، کرتا ہے بدعتیں نام دیتا ہے عشق کا. یہ بڑی خطرناک گمراہی ہے. کیوں؟ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. خطرناک گمراہی. سود کھاتا ہے اور کہتا ہے بزنس کر رہا ہوں. سب سے خطرناک گمراہی. جوا کھیلتا ہے، کہتا ہے مجھے انعام ملا ہے. خطرناک گمراہی. رشوت لیتا ہے، نام اس کا تحفہ رکھتا ہے. سب سے خطرناک گمراہی. شراب پیتا ہے اور اس کو مشروب قرار دیتا ہے، تفریح قرار دیتا ہے. سب سے خطرناک گمراہی. سنتا موسیقی ہے اور کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے. سب سے خطرناک گمراہی. بے پردگی کو رواج دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے. سب سے خطرناک گمراہی. داڑھی موڑنا فیشن بن گیا اور داڑھی رکھنا عیب بن گیا. سب سے خطرناک گمراہی. پردہ دار خاتون کو کہتے ہیں اس کے اندر منافقت ہے. شرعی پردے کو منافقت کا نام. اور سب سے خطرناک گمراہی آوارہ گردی عورتوں کی، مردوں کی، اور کہتے ہیں اس کا نام خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. سب سے خطرناک گمراہی. حرام سے بچنے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے، حماقت کہا جاتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے اس کو ذہانت کہا جاتا ہے. یہ ہے گمراہی. نام دے دی اچھے اچھے اور کام وہی گمراہوں والے، کام وہی ظالموں والے. گمراہی کے رستے تو بہت زیادہ ہیں، طریقے تو بہت زیادہ ہیں، مگر 3 خطرناک راستے گمراہی کے ہیں. یہ کمبخت بلا، یہ گمراہی والی بلا 3 رستوں سے زیادہ آتی ہے. یہ تینوں رستے غور سے سن لینا، اور اگر کسی کے اندر ہیں تو سچے دل سے رب سے معافی مانگ لینا. بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے. نہ اپنی بات کروں گا، نہ کسی مولوی مفتی کی بات کروں گا، اور آپ کو تحقیق کا پیغام دوں گا. یہ نہیں کہوں گا میری بات آنکھیں بند کر کے مان لو. ہم تقلید کروانے والے نہیں، ہم گلے میں رسا ڈلوانے والے نہیں، ہم پیغام دینے والے ہیں. تحقیق کرو، کتاب و سنت کا مطالعہ کرو، پھر فیصلہ کرو کس پر چلنا ہے. اگر صحیح فیصلہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، غلط فیصلہ کرو گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. خطرناک راستے. پہلا رستہ نفس کی بندگی. یہ جو نفس ہے نا، نفس، اس کی پوجا. خواہشات کا پجاری نفس کی پوجا کرتا ہے. جو نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے. جو نفس کہتا ہے. نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے حق کو بیان نہیں کرنا، بیان کریں گے تو تکلیف آئے گی، چھپائیں گے تو پیسے ملیں گے. نفس کی پوجا حق کو باطل سے ملا دیتا ہے، مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ٹوٹے اور باسمتی کو ملا کے دھوکہ دینے کی کوشش، باطل کو حق سے ملا کر نفس کی پوجا کرتا ہے. نفس کی پوجا کرتے ہوئے اپنی داڑھی مونڈ ڈالتا ہے.
نفس کی پوجا کرتے ہوئے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، نفس کی پوجا کرتے ہوئے بینڈ باجے بجاتا ہے، جہیز کے بت کھڑے کرتا ہے، تیل میل کی رسمیں کرتا ہے، نفس کی پوجا کرتے ہوئے قبر کا مجاور بن گیا ہے، میلے لگواتا ہے، عرس کرواتا ہے، دھاگے باندھتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، بے پردگی عورتوں سے کرواتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، ناچ کرتا ہے، رقص دیکھتا ہے، نفس کی پوجا کرتے ہوئے ناول پڑھتا ہے، گندی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس نفس کی پوجا کرتے ہوئے جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے۔ نفس کی پوجا کرنے والا سورۃ قصص آیت نمبر 50، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ أَلَا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کا پجاری بنتا ہے، غیر ہدی من اللہ، رب کی ہدایات کی بات نہیں مانتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ وہ خواہشات کو اپنا رب سمجھتا ہے، اللہ کو رب نہیں سمجھتا۔ کیسے؟ وہ پتہ کیا سوچتا رہتا ہے ہر وقت؟ پیسہ کہاں سے ملے گا؟ خواہشات کا پجاری، دولت کہاں سے ملے گی؟ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے عزت شہرت کہاں سے ملے گی؟ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے لطف لذت کہاں سے ملے گا؟ سوچتا یہ رہتا ہے کہ آرام اور ستائش کہاں سے ملے گا؟ یہ ساری چیزیں جس کام کے اندر پائی جائیں ان کو خور فکر کر کے ضرور کرے گا، چاہے اللہ نے ان کاموں سے منع کیا ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی کام میں نہیں ہیں کبھی نہیں کرے گا، چاہے اللہ نے حکم دیا ہو۔ نماز کا کہا جائے گا تو سوچے گا اس میں کتنے پیسے ملیں گے؟ پیسہ، نفس کی پوجا کرنے والا، خواہشات کا پجاری۔ سورۃ فرقان ہے، آیت نمبر 43 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم لا یسمعون او یعقلون، کیا تم گمان کرتے ہو بڑے سننے والے ہیں، کر رکھنے والے؟ انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، میرے نبی جو اپنے نفس کے پجاری ہیں، الہ کے اپنے نفس کو الہ بنائے ہوئے اپنے دل کی پوجا کرتے ہیں، میرے نبی یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور بھی رب کی حدود کو نہیں توڑتا، یہ انسان ایسی حدیں توڑتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ کیا اس انسان نے نفس کی پوجا کرتے ہوئے اور مردہ لاش کو پکا کے نہیں کھایا؟ کیا اس انسان نے نفس کی پوجا کرتے ہوئے اپنی ماں سے بدکاری نہیں کی؟ کیا اس انسان نے نفس کی پوجا کرتے ہوئے کافروں کو خدا نہیں مانا، باطل نظام کو رب نہیں کہا؟ نفس کی پوجا کرنے والا اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس زمین پر طاغوت ہے، رب کا دشمن ہے، رب کا نافرمان ہے، اپنے نفس کو الہ بنائے ہوئے، اپنی خواہشات کو رب بنائے ہوئے، ہر موضوع پر دیکھتا ہے نفس کیا کہتا ہے، خواہشات کیا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ مشرک ہے، سب سے خطرناک رستہ۔ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، واز کرو، ان کے سامنے سیرت طیبہ پیش کرو، نہ دل ہمارا کیا کہتا ہے، دل کی ہم نے بات ماننی ہے۔ دل کہے گا تو مسجد میں جائیں گے، نہیں کہے گا تو نہیں۔ دل کہے گا روزہ رکھ لو، رکھ لیں گے، کہے گا نہیں روزہ رکھیں گے۔ جو دل کہے گا وہ فیصلہ ہے۔ کہا یہی بندہ اپنے نفس کو رب بنائے ہوئے۔ دوسرا خطرناک رستہ، باپ دادا کی پیروی، قرآن و سنت کے خلاف۔ جو باپ دادا نے عقیدہ دیا، جو باپ دادا نے رسم و رواج دیے،
جو باپ دادا نے خیالات دیے، تصورات دیے، رنگ ڈنگ دیے، باپ دادا نے جو کچھ دیا، آپ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، سیرت طیبہ پڑھ کے سناؤ، کہتا ہے نا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہم تو وہی بات مانیں گے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی خطرناک گمراہی کا رستہ ہے۔ آپ قال اللہ پڑھو، قال الرسول پڑھو، وہ کہتا ہے نا اپنی برادری کیسے چھوڑوں، کنبہ قبیلہ کیسے چھوڑوں، اپنے خاندان کو کیسے چھوڑوں، اور باپ دادا کے مشن سے پیچھے ہٹا رہے ہو۔ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا سدا سے یہ کام کرتے چلے آ رہے، تم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو، حدیث پڑھ کے سنا رہے ہو۔ باپ اہم ہے، بیٹا اہم نہیں ہے، باپ اہم ہے، دادا اہم تھا، پردادا اہم تھا، باپ دادا کی بات ماننے والا۔ اور قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، حدیث کی پیروی کرو، آگے سے کہتے ہیں ہم تو اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں، ان کے ماں باپ جاہل تھے، بیوقوف تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دوسرا مقام سورۃ المائدہ، دوسرا مقام اللہ کا فرمان سورۃ المائدہ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور قرآن و حدیث کی طرف کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمیں ہمارے ماں باپ ہی کافی ہیں، ہمیں کوئی نئی بات نہ بتاؤ۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 3، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کام کرتے پایا، ہم نے تو وہی کرنا ہے، جو مرضی تبلیغ کرتے رہو، ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، قوم سے کہا تھا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ تو قوم نے جواب دیا تھا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے ماں باپ کو اس کی پوجا کرتے دیکھا، ہم بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہر دور کے کافر کی دلیل یہی ہے، ہر دور کے ظالم کی دلیل یہی ہے، اپنے باپ دادا کی بات کیسے چھوڑے، اپنے بڑوں کی باتیں کیسے چھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں گمراہی یہی ہے، ضلالت یہی ہے، بے برکتی یہی ہے، ذلت یہی ہے، خاری یہی ہے۔ یہ کیسا دین ہے تمہارا؟ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا پھر ہندو ہی رہے نا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا عیسائی رہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی رہے، سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا سکھ رہے، اور مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا مشرک ہی رہے۔ یہ کہتے ہیں آج کی دنیا اگر کوئی توحید قبول کر لے، سنت کو قبول کر لے، مدینے والے کے پیار کو قبول کر لے، اگر کوئی صحیح رستے کو قبول کر لے، کہتے ہیں یہ ماں باپ کا نافرمان راہ حق سے ہٹ گیا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور تیسرا خطرناک گمراہی کا رستہ، پہلا نفس کی پوجا، دوسرا باپ دادا کی پوجا قرآن و سنت کے خلاف، تیسرا غیر اللہ کی اطاعت۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت معیار نہیں، اور تیرے باطل نظام جمہوریت کا معیار بھی اکثریت ہے، تیری پارٹیوں کا معیار بھی اکثریت ہے، تیرے جلوسوں کا معیار بھی اکثریت ہے، تیرے احتجاج کا معیار بھی اکثریت ہے، اور تیری برادری کا معیار بھی اکثریت ہے، تیرے فرقے کا معیار بھی اکثریت ہے۔ کہتے ہیں مان لو ہمیں ہمارا فرقہ تعداد میں زیادہ ہے، اسلام میں فرقے نہیں ہیں، اسلام میں گروپ نہیں ہیں، اسلام میں پارٹیاں نہیں، بلکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں آتا ہے اکثریت کی بات مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں ایم این اے بنتا ہی وہ ہے جو اکثریت پہ ہوتا ہے۔ اکثریت یو این او کے فیصلے ہوتے ہیں تو اکثریت کو بنیاد پر، دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر، جبکہ اسلام میں فیصلہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔
غیر اللہ کی اطاعت کیا ہے خطرناک رستہ؟ اس بندے کا رب پتہ کیا ہے؟ پیسے والا رب ہے، دولت والا اس کا رب ہے، دولت اس سے لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، سلام اس کو کرتا ہے میرے تو داتا بابا تم ہی ہو، جس طرح ہمارے امریکہ کو سلام کرتے ہیں مائی باپ، ہمیں پیسے دیتے جاؤ اور مرواتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ اور جو مرضی کرواتے جاؤ، ماں لے جاؤ، باپ لے جاؤ، عافیہ لے جاؤ، عزت لے جاؤ، جھنڈے لے جاؤ، اسلام لے جاؤ، ایمان لے جاؤ۔ امریکہ مائی باپ، مشورے دینے والے مشورے دیتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں، یہ پاگل دماغ کے ہمیں سمجھاتے ہیں امریکہ کے سامنے سر جھکا لو، کل دجال آئے گا، سر اس کے سامنے جھکا لینا، شیطان کے سامنے جھکا لیا، اور چڑھتے سورج کے پجاریوں کتاب و سنت حق ہے، غیر اللہ کی اطاعت کرنے والے حکمران جو بن گیا اس کی پوجا، کرسی والے کی پوجا، عہدے والے کی پوجا، کفریہ قوانین کی پوجا، اکثریت جس طرف ہے کہتے ہیں نیٹو کا انکار کیسے کریں، زیادہ ملک ہیں اس کی طرف، اکثریت دیکھ کے جاہل بن جاتے ہیں۔ غیر اللہ کی اطاعت اس کا ایک رب نہیں، اس نے سینکڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں۔ مفتی اس کا رب ہے، پیر اس کا رب ہے، زندہ اس کا رب ہے، مردہ اس کا رب ہے، بازار اس کا رب ہے، دکان اس کا رب ہے، خدا بنائے ہوئے، کرسی اس کا خدا ہے، اور حکمران اس کے خدا ہے، امریکہ اس کا خدا ہے، ہندو اس کے خدا ہے، یہودی اس کے خدا ہے، ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ غیر اللہ کی اطاعت کرنے والا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، غیر اللہ کے قانون کو تسلیم کرنے والا، کتاب و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف چلتا ہے، اللہ کے بندو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، راہ حق سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تین بت ہیں سب سے بڑے، تم نے پتھر کے بت توڑ دیے، تم نے لکڑی کے بت توڑ دیے، مگر یہ تینوں بت تم نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان بننا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسے یہ تینوں بت توڑنے ہوں گے۔ نفس کی پوجا کا بت، ماں باپ کی قرآن و سنت کے خلاف پیروی کا بت، غیر اللہ کی کتاب و سنت کے خلاف اطاعت کا بت، تینوں بت کتاب و سنت کے حوالے سے میں نے ثابت کیا ہے۔ بت توڑو گے تو مسلمان بنو گے۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ دعویٰ اسلام کا بھی کرتے ہو، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو؟ خدا تم نے اوباما کو بھی سمجھا ہوا ہے، خدا تم نے یو این او کو بھی سمجھا ہوا ہے، خدا تم نے کفریہ قوانین کو بھی سمجھا ہوا ہے، خدا تم نے ہندو کافر کو بھی سمجھا ہوا ہے، خدا تم نے اپنے لیڈروں کو بھی سمجھا ہوا ہے، معصوم الخطا غلطیوں سے پاک اپنے لیڈروں کو بھی سمجھتے ہو، اور بت تو تم نے پالے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں بت تمہیں توڑنے ہوں گے۔ جس کے دل دماغ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بت بھی ہوا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بیت اللہ کے سینکڑوں طواف کرے، وہ سینکڑوں حج کر لے، وہ نمازیں پڑھے، وہ تہجد پڑھے، وہ اشراق پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ جہاد بھی کیوں نہ کرے، وہ مر کے لڑے، وہ خون پیش کرے، جو تینوں بت نہیں توڑے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تینوں بت توڑنے ہوں گے۔ آج ساری دنیا میں اور مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ تینوں بت ہمارے اندر موجود ہیں، یہ تینوں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے۔ واہ، ادھر کیا پیش کیے جاتے ہیں، اور مجبوری ہے، بہانہ، مسائل ہیں، پیش آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہوگا۔ اتحاد چاہتے ہو، ان تینوں بتوں کو توڑنا ہوگا۔ تفرقہ بازی ختم کرنا چاہتے ہو، فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو، اگر گروپ ختم کرنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، عافیہ آزاد کروانا چاہتے ہو، اقصی لینا چاہتے ہو، فلسطین آزاد دیکھنا چاہتے ہو، کافروں کو ملینیٹ کرنا چاہتے ہو، جہاد سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا ہوگا، ورنہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں بت توڑ کے دیکھنا عظمت کیسے ملتی ہے، غلبہ کیسے ملتا ہے، عروج کیسے ملتا ہے، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ خوش کیسے ہوتا ہے۔ بت تو تم نے سجائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔
جزوی مسلمان نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، سارے بت توڑ دو، پکے سچے مسلمان بن جاؤ. سورۃ لقمان آیت نمبر 23 ومن یسلم وجہہ الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو اللہ کے سامنے چہرہ جھکا دیتا ہے، نظریں گرا دیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، سارے بت توڑ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول اسلام کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا عروہ وثقی کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے. میرے بھائیوں، میری قابل احترام بہنوں، یہ خطرناک 3 گمراہی کے رستے ہیں. اللہ رب العزت سے ان رستوں کے لیے بے وفائی نہ کرنا، ان رستوں پہ کبھی نہ چلنا، اللہ کو ناراض کبھی نہ کرنا، کٹ جانا گوارا کر لینا، مر جانا گوارا کر لینا، پھانسیوں پہ چڑھ جانا گوارا کر لینا، اپنے وجود کے انگ انگ کو لٹانا گوارا کر لینا، خون بہانا گوارا کر لینا، مگر گمراہی کے 3 رستوں پہ کبھی نہ چلنا. اللہ سے وفا کرنا، اللہ سے پیار کرنا، جہنم سے آزادی چاہتے ہو، جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو، حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، اور قیامت کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی مسکراہٹ لینا چاہتے ہو، رب کی نظر رحمت کو سمیٹنا چاہتے ہو، اللہ کی عرش کے نیچے سایہ چاہتے ہو، آمینہ کے لال اور اسلام کی صحبت چاہتے ہو، آگ سے، دوزخ سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے بچنا چاہتے ہو، یہ تینوں بت تمہیں توڑنے ہوں گے. بڑے مجمع میں کوئی ہے جو تینوں بت توڑے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا. نفس کے بت کی پوجا سے باز آنا ہے، توڑ دینا ہے. کیا بھائی نفس کی پوجا چھوڑ کے اپنے چہروں پہ مصنون داڑھی رکھنے کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اپنے نفس کی پوجا چھوڑ کے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ؟ نفس کی پوجا چھوڑ کے اور سارے فرقوں سے جدا ہو کے کتاب و سنت پہ چلنے کا اعلان کرتے ہو انشاءاللہ؟ نفس کی پوجا چھوڑ کے کتاب و سنت کے درس سن کے اس پر عمل کرنے کا اعلان کرتے ہو انشاءاللہ؟ نفس کے بت توڑ کے اپنے موبائلوں سے گند نکالنے کا وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت کی قسم کا کے کہتا ہوں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ وعدے، یہ معاہدے اللہ کی رضا کے لیے اب کتنا خوش ہوا ہوگا، اب کتنا راضی ہوا ہوگا کہ کتاب و سنت پہ چلنے والے، قرآن و سنت پہ چلنے والے وعدے کرتے ہیں، بت توڑ رہے ہیں، اپنی بخشش کروا رہے ہیں. اللہ آج کوئی مشکل نہیں ہے، کتاب و سنت پہ چل کے ہاں آپ کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے، باپ مار سکتا ہے، ماں گالی نکال سکتی ہے، گھر سے باہر بھیجا جا سکتا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں، کھانے سے محروم کیا جا سکتا ہے، لیکن دوستو قیامت کے دن بخشش ہوگی، قیامت کے دن نجات ہوگی، قیامت کے دن کامیابی ہوگی، اور وہ سرخرو ہونا اور وہ نجات پانا جب یہ اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. میری خاطر داڑھی رکھنے والوں، میری خاطر نماز پڑھنے والوں، میری خاطر عقیدہ توحید قبول کرنے والوں، میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنے والوں، میری خاطر اسلام کو قبول کرنے والوں، میری خاطر دعوت حق کا کام کرنے والوں، میری خاطر دین کو پھیلانے والوں، میری خاطر عورتوں سے پردہ کروانے والوں، میری خاطر برائیوں کا بائیکاٹ کرنے والوں، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تمہیں جہنم سے آزاد کرتا. صرف ایک لفظ اللہ کی طرف سے آئے گا. معاشر کی گرمی میں ننگے بدن اللہ کا غصہ، ایک اللہ کا اعلان آئے گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش لیا. کتنے دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، خوشی خوشی سے پرواز کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے، جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے. دنیا کے سارے غم ختم، حور العین استقبال کریں گے، فرشتے استقبال کریں گے، چشمے نہریں ملیں گی، اللہ کی فردوس ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ کی طرف سے باغات ملیں گے.
सारी वो सआदतें अपने अपने घरों में फिर एक दूसरे की दावत करोगे। इस तरह यहाँ इफ्तारी की दावतें होती हैं, जन्नत में एक दूसरे की दावतें करोगे, अल्लाह का ऐलान होगा तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। फिर अल्लाह ताला और जन्नती आपस में बैठ के कहेंगे वो कहाँ हैं लोग जो हमें दुनिया में मजाक किया करते थे। होते हैं ना आज मजाक, और लंबी दाढ़ी रखने वालों मजाक होते हैं कि नहीं, और थोड़े थोड़े जिनके बाल निकले हैं दाढ़ी के उनको मजाक होते हैं कि नहीं, निस्फ पिल्ली पे जिनका कपड़ा होता है मजाक होते हैं कि नहीं, तौहीद की जो बात करते हैं मजाक होता है कि नहीं, सुन्नत की जो बात करते हैं मजाक होता है कि नहीं, हक जो बयान करता है मजाक होता है कि नहीं, ताने मिलते हैं कि नहीं, इल्जाम लगते हैं कि नहीं। और क़यामत के दिन जन्नती आपस में कहेंगे वो कहाँ है जो हमें मजाक करते थे, हम बख्शे बख्शाए हैं तुमसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। अचानक अल्लाह उन जन्नतियों को सामने मंजर दिखाएगा, जहन्नम की आग जला रही होगी और वो मजाक करने वाला उस दोज़ख में जल रहा होगा। तो जन्नती पूछेंगे बताओ किसका वादा सच्चा था, तो जहन्नमी कहेगा मैं गलती में रहा, मैं पछतावे में रहा, मेरी सिफारिश कर दो, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। जन्नती कहेंगे यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, जो दुनिया में करोगे वही क़यामत के दिन पाओगे। फिर हम अमल क्यों नहीं करते? ये चौथा दर्स है। तो क्यों सुस्तियां तारी हो गई है, क्यों घरों में बैठ गए हैं, क्यों बहाने बनने शुरू हो गए? चौथा दर्स है। क्यों नींद हम पे तारी हो गई है? चौथा तालीम और तज़किया दर्स है। दिल को पाक करने के लिए, दिल को साफ करने के लिए क्यों दावत रुक गई है, क्यों मेहनत नहीं हो रही, क्यों कोताहियां आ गई हैं? क्या बख्शे गए सारे? क्या 2-4 दिन के अमल का नाम मुसलमानी है? अगर 2-4 का मुसलमान 2-4 दिनों का ही होता तो मेरा उमर कभी रातों को उठ के कभी ना रोता, मेरी आयशा सिद्दीका माँ कभी इशराक में ना रोती, सारी रात इबादत ना कर दे, 2-4 दिनों का नाम मुसलमान नहीं होता, तो मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के अजाब को याद करके कभी ना रोते। हमें क्या हो गया है? मुझ समेत जो पहले दिन ईमान था वो अब क्यों नहीं? हमारा ईमान तो बढ़ना चाहिए था, हमें तो दावत का काम करना चाहिए था, दूसरे लोगों को साथ लाना चाहिए था, दिलों को तब्दील करना चाहिए था, अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए थी। क्यों नहीं हम अपने आप को बदल रहे? इनकिलाब क्यों नहीं हमारे अंदर आ रहा? सूरत मुल्क है, अल्लाह का कुरान है। पता क्या कहेंगे दोज़ख वाले? वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। जहन्नम में फेंका जाएगा, इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। और दाढ़ी मुंडने वाले और नमाजें छोड़ने वाले और गाने सुनने वाले, दर्से कुरान से भागने वाले, अपनी मनवाने वालों, इज़ा उल्कू फ़ीहा, और दुनिया के कारोबार होशो वासे करने वालों, जागते हुए करने वालों, और दुनिया के कारोबार शौक से करने वालों, कॉलेज में जाने वालों, इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब दोज़ख में फेंके जाएंगे तो जहन्नम चीखेगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसे लगेगा जैसे जहन्नम गुस्से से फट पड़ेगी। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम खज़नतुहा लम यातिकुम नज़ीर। या अल्लाह, जितने दर्स सुन रहे हैं और मैं भी, हम तेरे आजिज़ बंदे और बहने, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले, हम सबको उस दोज़ख से बचा ले, हम सबको उस आग से बचा ले, अल्लाह हम सबको उन सांपों बिच्छू से बचा ले। अल्लाह हम सब की और मुवाहिदीन जो फोत हो गए हैं, दीनदार जो फोत हो गए हैं, हाफ़िज़ यूनुस साहब के वालिद साहब, मलक नदीम साहब और दीगर हमारे अहबाब, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। कोई उज़र नहीं पेश कर सकोगे भाइयों। जहन्नम के अंदर दरोगा कहेगा तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था?
قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اشتہار لگے ہوئے تھے, دعوت مل رہی تھی, میسج آ رہے تھے, مگر میں نے سونا تھا, میں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا, میں نے دنیا کا کام کرنا تھا. ہم نے گمراہ اختیار کر لی, ہم نے رد کر دیا پیغام کو. پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم نے قرآن و سنت کو سنا تو ہوتا. اور گھروں میں بیٹھنے والوں اٹھ پڑو. ایک رات تھی, اللہ بڑا دل کانپ اٹھتا ہے. ایک رات چھائی ہوئی تھی, موسم بڑا عجیب و غریب تھا. آمنہ کے لال فدا ہو ابی و امی. اللہ کے نبی کو دیکھ تو نہیں سکے, دیکھنے کی حسرت ضرور ہے. اللہ ہم سب کو خواب میں زیارت نصیب فرمائے. اگر نہ ہو سکے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے پانی پلائے, اور نبی پاک علیہ السلام کی جنت میں اللہ ہمیں صحبت نصیب فرمائے. رحمت کائنات, رات کا موسم عجیب تھا, آوازیں بڑی عجیب و غریب تھی. آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ جاؤ جا کے ان عورتوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہے نا امہات المومنین تمہاری, ان کو اٹھاؤ جا کے, آج کی رات بڑی بلائیں نازل ہوئی ہیں, بڑے زلزلے, بڑی آفات. امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے میری بہنوں تم کیوں نہیں صحیح ہوتی, تم نمازیں کیوں نہیں پڑھتی, تم پردہ کیوں نہیں کرتی. درس سننے آؤ تو بیوٹی پارلر سے ہو کے آئیں, درس سننے آؤ جمعہ پڑھنے آؤ تو میک اپ کر کے آنا. نہیں بھائی بہنوں ایسا نہیں. بہنوں ناول پڑھ کے گزارا نہیں کرنا, فلمیں ڈراموں کا بائیکاٹ کر کے, کتاب و سنت کی دعوت پیش کر کے. میری بہنوں سچے دل سے توبہ کر لو, عورتوں فتنہ نہ بنو, راتوں کو اپنے ماں باپ کے موبائل استعمال کر کے اس کو مشوقی نہ کرو. بہنوں اپنی عزت کو داغ نہ لگاؤ, اور میک اپ کر کے بازاروں میں نہ جاؤ, انسان کو گمراہ نہ کرو. گندے کالجوں میں اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجو, میرج ہال گندے ماحول میں نہ بھیجو, مشرکوں سے رشتے نہ کرو, یورپ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ کرو. میری بہنوں توبہ کر لو, میرے بھائیوں توبہ کر لو. لفظ توبہ کے کرنے آسان ہے, قیامت کی آگ بڑی سخت ہے, جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. دیکھو نا تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا تو خوشی ہوئی ہے, گرمیوں کے موسم میں تو جب جنت کا جھونکا آئے گا تو کتنی خوشی ہوگی. جب اللہ کا دیدار ہوگا, رحمت کائنات کا پیار ہوگا, فرشتوں کا سلام ہوگا, عیش آرام ہوگا, کتنی خوشی وہاں آئے گی. آپس میں باتیں کریں گے, وہی ہے نا درس کرواتے تھے, کرتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں سنتے تھے, تنقید برداشت کرتے تھے. آج آگے ہیں جنت میں, اب ہم کو کوئی نہیں نکالے گا یہاں سے, ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا. بھائیو کل کا موضوع بھی ہمارا بڑا اہم ہے, عقل مند کون ہے. موت اور آخرت, ان دونوں موضوع پہ ہمارا کل کا درس ہے. عقل مند اور دانا, نبی پاک علیہ السلام نے کس کو کہا, اہم موضوع ہے. خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دعوت دے کے, ہر بھائی ایک دو ساتھی کو دعوت دے گا انشاءاللہ. دعوت دینے کا آپ کو ثواب ہوگا. کوئی آئے یا نہ آئے, کوئی مجھ کو گالی نکالے گا, کوئی میرے اوپر اعتراض کرے گا, کوئی باتیں کرے گا, چپ کر کے سن لینا, چپ کر کے سن لینا, مگر دعوت ضرور دینا مخلص ہو کر. اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے. جتنے